آج 14 شوال اتوار کے دن جو شخص بھی انا اعطیناک کل کوثر اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اس کے اوپر یہ ہوتا ہے پورا سال وہ بندہ خوشحال رہتا ہے، اس کے گھر سے تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تمام حاجتیں اس کی آج کے دن ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ ہمیشہ خوشحال رہے اور کبھی بھی اس کا گھر تنگ دستی کا شکار نہ ہو، کبھی وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کبھی اس کو کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کی ہر چھوٹی بڑی حاجت غیب سے پوری ہوتی رہے، تو پھر آج کے دن اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لیں، کیونکہ یہ آج کے دن کا خاص عمل ہے۔ شوال کا مہینہ عید کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بھی اس عمل کو کرنے کے بعد جو بھی اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہے، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا ایک مقام بنانا چاہتا ہے، رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کسی دعا کو رد نہ فرمائے اور اس کو ہمیشہ خوشحالی دے اور اس کی تنگ دستیاں ختم کر دے اور اس کو اپنا دوست اپنا محبوب بنا لے، وہ آج کے دن اس عمل کو ضرور کرے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ باوضو ہو کر اس عمل کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک کی کس قدر فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی سچی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا حبیب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جواہرات اپنے جرنیلوں کے سامنے پھینکے، فرمایا کہ چن لیجئے، اور خود آگے بڑھ گیا۔ دور جا کر واپس دیکھا تو ایاز جو اس کا وزیر تھا گھوڑے پر سوار پیچھے آ رہا ہے۔ پوچھا ایاز یہ کیا ہے؟ کیا تجھے موتی اور جواہرات نہیں چاہیے؟ ایاز نے عرض کی جو موتیوں کے طالب تھے وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے موتی نہیں موتیوں والا چاہیے۔ اس لیے اس سلسلے میں حدیث پاک بھی ایک بتاتی ہوں اور عمل بھی اسی کے اندر بتانے کی کوشش کرتی ہوں، اور آپ کو عمل بالکل ایک ایک نقطہ کر کے سمجھاؤں گی، حتیٰ کہ اس عمل کی برکت سے کوئی شخص بھی محروم نہ رہے۔ حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے جلیل القدر بڑے پیارے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے حضور علیہ السلام کو وضو کروایا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ربی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا تجھے عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ربی نے مانگا تو کیا مانگا؟ عرض کیا جنت میں بھی آپ کا ہی ساتھ مانگتا ہوں، جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کا مجھے ساتھ ملا ہوا ہے، اسی طرح جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آج جسے رب فرمائے کہ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں، کوئی میرا بندہ بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رحمت کا سوال کرنے والا، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دوں، کوئی مجھ سے کرم مانگنے والا، میں اس کے اوپر کرم کر دوں، کوئی میری بارگاہ سے روزی مانگنے والا، میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، میں اس کو اولاد عطا کر دوں۔ یعنی رب خود فرما رہا ہے، کیونکہ شوال کا مہینہ عید کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے بندے تو مانگ مجھ سے، تو جو مانگے گا تجھے عطا کر دوں گا۔ اس لیے اس عمل کی ترتیب کو آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو درود پاک کے بارے میں بتایا، اسی طرح آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کی تعداد بھی آپ نے سن لینی ہے کہ کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ آپ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی پر پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ اس سورہ مبارکہ کی تاثیر کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ یہ سورت تقریباً ہر بیماری کا علاج بھی ہے۔ جب کوئی شخص ہر طرف سے
تنگ آ جاتا ہے، اس کے لیے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اس کی تمام پریشانیاں حل ہوتی ہیں، گھریلو زندگی میں برکت آتی ہے، غربت ختم ہوتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے دشمنوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے، دشمنوں کی زبان بندی ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے فوراً رب کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے، فوری اللہ کا کرم برستا ہے، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے کیونکہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا پریشان تھے، کافروں نے حضور علیہ السلام کو طعنہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج 14 شوال اتوار کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 14 شوال اتوار کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZoHerWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم
قدم چومیں گی، لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ غم و الم پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کرے تو پھر آج اس عمل کو کر لے، آج کے دن ہی اس کی تمام پریشانیوں کا حل مل جائے گا، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے اس عمل کے معجزات، اس کی برکتیں دیکھیں گے کہ اللہ پاک ہر مصیبت کو ختم فرما دے گا۔ اب آپ نے 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا نورانی اسم مبارک ہے، یہ بڑا پیارا اسم مبارک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس کے لیے رب رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھیں یہ مہینہ قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کو یہ مہینہ نصیب ہو گیا ہے تو اس عمل کی قدر کر لیجئے۔ اب جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس اسم مبارک کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنا، اور سب سے زیادہ عطا کرنے والی ذات رب کی ذات ہے۔ اللہ کریم ہے، جو کوئی اس سے مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، جتنا مانگتا ہے اتنا ہی دے دیتا ہے، مانگنے سے بھی دیتا ہے اور بغیر مانگے بھی دیتا ہے۔ وہ ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا ہے، کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھتا۔ اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا، بار بار مانگنے پر بھی وہ دیتا ہے، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کرتا ہے۔ گویا اس کے کرم کی کوئی حد نہیں، بس اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کی التجا کریں۔ جو شخص بھی اس کو پڑھے گا اللہ کا کرم آج اس پر خوب برسے گا۔ ناظرین، جو شخص اپنی ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اس کو کرے گا تو اس کے لیے یہ تمام اسباب خود بخود اسی دن کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اتنا تاثیر والا ہے کہ اس کا رزلٹ فوراً ملتا ہے، فوراً اس عمل کی تاثیر اور طاقت آپ کو ملے گی۔ اب آپ نے یہ اسم مبارک صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ وہ کیسے یاد کرنا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتی ہوں۔ آپ نے اس اسم مبارک کو اس ترتیب سے جب پڑھ لیا، کیونکہ یہ اسم مبارک انتہائی عالی شان اور عظمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ اسم مبارک بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے پھر وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ بڑے بڑے بادشاہ پڑھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ایک بہت اعلیٰ درجے تک پہنچایا ہے، بہت مقام جنہوں نے اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے، انہوں نے یہ اسم مبارک پڑھا ہے جو اب میں اسم مبارک آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اگر تو آپ ہمیشہ کی بادشاہت چاہتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، مگر وہ بذات خود کسی کی ملک میں نہیں ہے، وہ بادشاہ مطلق ہے، اس نے ہر چیز کو بنایا ہے، اس کی ملکیت ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ بے نیاز ہے۔ اس لیے جو شخص ہمیشہ کے لیے دولت مند رہنا چاہتا ہے وہ اس عمل کو کرے گا تو ہمیشہ کے لیے دولت مند رہے گا، پھر
اس نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیشہ کے لیے دولت مند بنا دے، مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے کبھی رسوا نہ کرنا۔ وہ جیسے جیسے بولتا جائے گا میرا رب ویسے ویسے ہی اسے عطا کرتا جائے گا۔ اب جو اسم مبارک میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ اسم مبارک ہے یا مالکو یا مالکو یا مالکو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک ہے جس کے ذریعے رب بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ اسلام میں پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ ناظرین، جن نے ہجرت فرمائی تھی ان کی قیادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ اس قافلے میں حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ حبشہ جا کر آباد ہو گیا۔ ادھر کفار مکہ نے مسلمانوں کو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ ایک وفد شاہ نجاشی کے دربار میں بھیجا، چند مسلمان تمہارے ملک میں آ گئے ہیں جو ملک میں فساد اور بد امنی پیدا کریں گے، بہتر ہے کہ آپ ان کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ اس وفد کی باتیں سن کر شاہ حبشہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا، حقیقت حال دریافت کی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ نجاشی کے دربار میں جو تقریر فرمائی اسے آپ بھی سماعت فرمائے۔ اس تقریر کو ابن ہشام نے بھی ذکر کیا ہے۔ اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہم میں انسانیت کا نشان تک نہ تھا۔ ایسی حالت میں خدا نے ہم میں ایک بزرگ کو مابعوث کیا جس کے حسب و نسب سچائی، دیانت داری، تقوی۔ اس نے ہم کو توحید کی دعوت دی اور سمجھایا اور ہمیں بتایا تو ہمیں سچ کا پتہ چلا۔ وعدہ پورا کریں۔ اس نے حکم دیا ہم نماز پڑھیں، صدقہ دیا کریں، روزے رکھا کریں۔ ہماری قوم ہم پر ان باتوں کی وجہ سے بگڑ بیٹھی ہے۔ انہوں نے جہاں تک ہو سکا ہمیں ستایا تاکہ خدا کی عبادت چھوڑ دیں اور لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کی پوجا شروع کر دیں۔ ہم نے ان کے ہاتھوں بہت تکلیف اور ظلم اٹھائے ہیں اور جب مجبور ہو گئے تو آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں پر اس طرح کے دور بھی گزرے ہیں۔ آج اندازہ لگائیں اس ماحول کے اندر جب ساری آسائشیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا قرب حاصل نہ کر سکیں تو پھر ہماری بد نصیبی ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ سب لوگ اس عمل کو آج کے دن ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھے بنا عمل شاید سمجھ نہ آئے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جس کے پڑھنے کے بعد آپ خود اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس شان سے نواز دے گا۔ یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اس کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ مبارکہ جو بڑی عظمت اور فضیلت والی ہے، جس بندے کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہوا ہوتا ہے، جس کے معاملات بگڑ چکے ہوتے ہیں، جس کے حالات درست نہیں ہوتے، وہ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر اس کو ان تمام غموں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ وہ اسم مبارک ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ اب آپ نے اس اسم مبارک کو کس طرح سے پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا وہاب کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو
کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔